اگلی آیت ہے ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحیی، اللہ تعالیٰ اس بات سے شرماتے نہیں، اللہ تعالیٰ کو اس میں کوئی امبیرسمنٹ فیل نہیں ہوتی، ان یضربا، کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے، مثلاً مثال۔ اب یہاں پہ جسٹ ایز اے سائڈ نوٹ، دارابا کا لفظ آپ نوٹ کریے گا کہ یہ دارابا کا لفظ یہاں پہ بیان کرنے کے معنوں میں آیا۔ دارابا قرآن پاک میں ڈفرینٹ معنوں میں یوز ہوا ہے، جس طرح چلنے پھرنے کے معنوں میں سورہ آل عمران میں یہ آتا ہے، سورہ نساء کی آیت 94 میں، سورہ نساء کی 101 آیت کے اندر، پھر اسی طرح چھپانے کے معنوں میں بھی یہ آتا ہے، اوڑھنے کے، لپیٹنے کے، کسی چیز کو مارنے کے، موٹیویٹ کرنے، انسپائر کرنے کے لیے۔ تو یہ دارابا کے کافی سارے مفہوم بنتے ہیں، تو یہ اس کو بھی نوٹ کیجیے گا کہ یہاں پہ اس وقت یہ بیان کرنے کے معنوں میں آیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے این یضربا، کہ اللہ بیان کر دے، مثلاً ایک مثال، ما بعودتن، بعودتن جو ہے یہ چھوٹی مکھی کو اور مچھر کو بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، کیونکہ یہود یہ کوشچن کرتے تھے کہ یہ کیسا اللہ تعالیٰ ہے جو مطلب کلام اللہ ہے اور ایک چھوٹے سے مکھی، مچھر، مکڑی کی باتیں کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نہیں شرماتا کہ وہ مثال بیان کرے، چاہے ایک چھوٹی مکھی یا مچھر کی ہو، فما فوقا، یا اس سے بھی بہت بڑی چیز کی ہو، یا اس سے بھی بہت چھوٹی چیز کی ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، پس وہ جانتے ہیں، انہو یہ جو مثالیں ہیں، انہو الحق من ربہم، یہ ان کے رب کی طرف سے بالکل حق باتیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ دیکھیں اتنی بڑی ہے کہ ہم اس جہان کو، سائنس کہتی ہے کہ ہم ابھی تک شاید 4% یونیورس دیکھ سکیں، اور یونیورس تو یہ جو ہمارا انسان کا جہان ہے، یہ جو یونیورس ہے کانسٹنٹلی ایکسپینڈ کر رہی ہے۔ اگر یہ کانسٹنٹلی ایکسپینڈ کریے تو وہ 4% بھی آئی ایم شیور از جسٹ 1% دیٹ وی نو آف۔ اس کے اوپر عالم ارواح، عالم ملائکہ ہیں۔ حضرت جبرائیل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام کے 900 یا 9000 پر ہیں، اور وہ ایک پر کی ٹپ اللہ کے حکم سے انسان کے جہان میں اگر لگا دیں تو یہ پورا جہان لپیٹا جائے، اتنی بڑی ان کی ہستی ہے۔ تو وہ ہستی ایک جہان میں رہتی ہے، جس جہان میں وہ اتنی بڑی ہستی جو ہمارے یونیورس سے بھی بڑی ہے، وہ ایک جہان میں وہ آباد ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے باغات ہیں جن میں ایسی مخلوقات چر رہی ہیں کہ یہ تمہاری دنیا جو ہے یہ ایک نوالا ہے ان کے لیے۔ تو اتنے بڑے بڑے جہان ہیں، انسان کی مطلب انسان سوچتا ہے تو انسان کا دماغ معاف ہو جاتا ہے، سوچ نہیں سکتا ان عظمتوں کو کہ وہ خالق کتنا بڑا ہے کہ جس نے اتنی عظیم عظیم جہان بنائے اور عظیم عظیم اس کے اندر مخلوقات بنائی، پھر وہ ان مخلوقات کا بھی رب ہے۔ اور پھر جب وہ چھوٹے چھوٹی چیزوں کی طرف آتا ہے تو مکھی مچھر تو بہت ہی بڑی چیز ہے، ایٹم ہو گیا، ایٹم سے نیچے اب ہمیں پتہ ہے فوٹونز ہیں، کوارٹز ہے، ایک اور جہان ہے، اور کانسٹنٹلی سائنس ڈسکور کر رہی ہے کہ پہلے وہ ایٹم کو اسمالسٹ پارٹیکل سمجھتی تھی، پھر ان کو خیال آیا نہیں فوٹون ہے، پھر ان کو پتہ چلا نہیں کوارٹز ہے، اب پتہ نہیں اس سے آگے ایک اور جہان ہوگا، پھر وائرسز ہیں، بیکٹیریاز ہیں، اللہ ان سب کا رب ہے۔ تو جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کیونکہ وہ رب ہے، رب کا یہ رب تعالیٰ حق کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں یہ جو مثالیں ہیں، اور ان کا ایمان ان کو سن کے بڑھتا ہی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہ ان کو پتہ ہے یہ حق ہے، جانتے بوجھتے وہ انکار کر رہے ہیں، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہہ دیں گے، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا۔ اب ماں کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک ماں ہوتا ہے کیا، اور ایک ماں ہوتا ہے نہیں۔ تو اگر نہیں کے معنوں میں تو وہ ریجیکٹ کریں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ اللہ کا کوئی ارادہ ان مثالوں سے نہیں ہے، کہ نعوذ باللہ یہ کلام
اللہ تعالیٰ ایسے ہی کر دیتے ہیں، بے معنی اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اگر اس کا مطلب ہے کیا، تو پھر وہ یہاں پہ مذاق کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ارادہ ہے اللہ کا ان مثالوں سے، یعنی کہ ان کی ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ یُضِلُّ بِہِ کَثِیرًا، گمراہ ہوتے ہیں ان مثالوں کے ساتھ بہت سے، وَیَہْدِی بِہِ کَثِیرًا، اور بہت سے ہدایت پاتے ہیں انہی مثالوں سے۔ اب یہ انسان پہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حق بیان کر دیا، ہم کس نظریے سے قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں، اللہ کی بات سن رہے ہیں، اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ہم ہدایت کی طرف جا رہے ہیں یا ہم ظلمت کی طرف۔ اگر ہم ماننے کی، سمینا و اطانا کی پرسپشن اور پیراڈائم کے ذریعے آئے ہیں قرآن تک، تو ہم مانیں گے اور ہمیں حق نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہماری آنکھوں پہ اینک جو ہے وہ ریجیکشن کی ہے، وہ مذاق کی ہے، اور وہ کفر کرنے کی ہے اور نہ ماننے کی ہے، تو پھر چاہے جتنی بڑی بڑی حقیقتیں انسان کے سامنے بیان کر دی جائیں، انسان ان سے صرف گمراہی ہوئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اسی قرآن کو پڑھ کے بہت سے، یہ تو انسان ہے، وہ کس اب نیت کے ساتھ اس قرآن کو پکڑتا ہے۔ اسی قرآن کو جو بدنیت پکڑتے ہیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی یہ کیا حقیقتیں بیان ہو رہی ہیں۔ اور جو عاجزی، انکساری، تقوی کے ساتھ اس قرآن کو کھولتا ہے، تو یہی آیات، یہی ایک مچھر کی آیت، یہی ایک مکڑی کی اگزامپل ان کو سجدوں میں گرا دیتی ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ بے شک وما، اور نہیں ہوتا، يُضِلُّ بِهِ، ان قرآن کی آیات کو، جو اتنی اللہ کا حق کلام ہے، مبین آیات ہیں، واضح روشن دلائل ہیں، ان کو سن کے کوئی گمراہ نہیں ہوتا، الا ایکسیپٹ فاسقین، جو فاسق ہیں۔ فاسق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ہی ایکسپلین کر رہے ہیں، اللہ زینا، یہ وہ فاسق لوگ ہیں، ینقضون عہد اللہ، جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد، من بعد میثاقہ، ہی اس کے بعد کہ انہوں نے اس عہد کو مضبوط طریقے سے قائم کیا تھا، پہلے قائم کیا اور بعد میں اس کو توڑ دیا۔ اب یہ عہد کون سا ہے؟ کچھ کہتے ہیں یہ عہد الست ہے، جب ہم نے، اللہ تعالیٰ نے ارواح سے عہد الست لیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں، اور ہم نے کہا تھا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں، اور اللہ نے ہمیں معرفت کے اسرار دے کے اس دنیا میں بھیجا، ہمارے اندر روح بھیجی، اس میں یہ جو سر ہے اور یہ جو سیکرٹس تھے اور معرفت تھی اور ہدایت تھی، ہمیں دے کے بھیجا۔ تو جب انسان اللہ کے حکم میں خلاف جاتا ہے تو یہ فسق کر رہا ہے، وہ اس عہد کو توڑ رہا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ عہد وہ تھا جو اہل کتاب سے توریت میں لیا گیا تھا، انجیل میں لیا گیا تھا، کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ان کی تصدیق بھی تم نے کرنی ہے اور ان کی نبوت پر لازماً تم نے ایمان لانا ہے۔ پھر اسی طرح کچھ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو عہد ہے، یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے جو عالم بالا میں انبیاء سے عہد لیے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو خیر، انسان نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب جب مانا عہد الست میں، تو اس میں ہم نے اپنے رب کی اطاعت کا جو ایک کمٹمنٹ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہ فاسق کون لوگ ہیں؟ جو اللہ سے کیا وہ وعدہ توڑتے ہیں۔ جب ان کو اللہ سے حیا نہیں آتی، جب اللہ سے کیا وعدہ توڑتے ہیں، تو پھر مزید یہ فاسق کیسے ہو جاتے ہیں؟ وَيَقْطَعُونَ، اور بے شک یہ کاٹ دیتے ہیں، ماں، جو کچھ، امر اللہ، جس چیز کے اوپر اللہ نے حکم دیا ہے، بِہِ أَن يُؤْصَلَ، کہ اس کو جوڑ کے رکھو، یعنی کہ جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، ان چیزوں کو یہ کاٹتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ جو صلاح کا ورڈ ہے، ایک طرف دیکھیں صلاح، ہم اللہم صلی علی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے ہمیں کہ میں اور میرے ملائکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو، تم بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور سلام بھیجو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ تو ایک صلاح کا تو یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاؤ، ان کے امتی ہونے کا حق ادا کرو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جڑنا ہے، اس سے وہ جڑتے نہیں، اس حکم کو توڑتے ہیں۔ پھر ایک صلاح آپ کو پتہ ہے اللہ سے جڑنا، صلاۃ،
ٹھیک ہے. صلات، اور پھر صلات میں بھی بیسیکلی نماز میں کیا ہم رحمت کا ایک نظام قائم کریں. تو اس معنوں میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کاٹ دیتے ہیں اس کا جس کا اللہ نے حکم دیا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتے نہیں، اللہ سے جڑتے نہیں، وہ رحمت کا نظام قائم نہیں کرتے. اور اس کے ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ نے رشتوں کو، رحم کے رشتوں کو جوڑنے کی ہمیں بار بار قرآن پاک میں نصیحت کی. پھر اللہ تعالیٰ نے عہد، جتنے جو میثاق ہیں کہ تم میثاق کرتے ہو، جو تم وعدے کرتے ہو، جو تم قسمیں اٹھاتے ہو، ان کو مت توڑو. یہ سب چیزیں اللہ نے حکم دیا جوڑنے کا. تو فاسق کون ہے؟ جو ان چیزوں کو توڑتا ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ وہ ہیں جو دنیا زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سے ان کو حیا نہیں، اللہ کا حکم توڑتے ہیں. اللہ نے جن جن چیزوں کو قائم کرنے کا کہا ہے ان چیزوں کو بھی یہ ڈسٹروائے کر دیتے ہیں. تو پھر جب اتنا کچھ کرتے ہیں تو زمین میں فساد پھیلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. اولئک ھم الخاسرون، اور یہی لوگ خسارے والے ہیں، یعنی کہ آخرت میں یہی ڈومڈ ہیں. کیف تکفرون باللہ، اور تم کیسے اللہ سے کفر کر سکتے ہو. وکنتم امواتا، تم مردہ تھے. فاحیاکم، پس اللہ نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا. ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم سب نے لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے. یہ ایک بہت ہی ڈیپ آیت ہے اس وقت جو ہم پڑھ رہے ہیں. اس آیت سے آپ کو یہ سمجھ آتا ہے نمبر 1 کہ موت مقدم ہے اور حیات اس کے بعد ہے. پہلے موت کا ذکر ہے، اور یہ جس موت کا ذکر آیا پہلے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کنتم امواتن، اس موت کے بارے میں انسان کا یا ہمارا یہ نارمل تصور یہ ہوتا ہے کہ یہ معدوم کے معنوں میں، معدوم کہتے ہیں ختم ہو جانا، نان ایگزسٹنس، ایبسنس آف سم تھنگ. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ہم کچھ بھی نہیں تھے، وی ڈڈ ناٹ ایگزسٹ. یہاں پہ ہم ایگزسٹ نہیں کر رہے تھے، اینڈ آؤٹ آف نتھنگ ہمیں تخلیق کیا گیا. اب جو معدوم ہے اس کے لیے لفظ تخلیق نہیں یوز ہوتا، کیونکہ عدم پر تخلیق کا عمل نہیں ہو سکتا. جب کوئی چیز بالکل موجود نہیں ہوتی، آؤٹ آف نتھنگ جب کوئی چیز کریٹ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بدا ہے، بدی اس سماوات والارض. جب کچھ نہیں تھا تو میں نے بدی کیا. تو اس لیے موت جو ہے وہ نان ایگزسٹنس کا نام نہیں ہے. سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ پہلی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک میں نے ہی الذی خلق الموت والحیات، بے شک میں نے موت بھی تخلیق کی اور حیات پھر تخلیق کی، حیات بعد میں تخلیق کی. تو موت ایک تخلیق ہے، اللہ کی ایک مخلوق ہے جس کو تخلیق کے بہت ہی پازیٹیو عمل سے گزار کر اللہ تعالیٰ نے شہود دیا. اور اللہ کی ہر تخلیق کیونکہ اس کی نگاہ محبت اور رحمت کے عمل سے ظہور میں آتی ہے. سو موت کی جو نعمت ہے یہ بہت بڑی رحمت ہے، بالکل ایسی جیسے زندگی. اب یہ جو حیات دنیا ہے اور حیات آخرت اور اس کے درمیان میں ایک حیات برزخ، یہ 3 حیاتیں تو وہ ہیں جو قرآن حکیم کو سطحی طور پہ پڑھنے والا ہر انسان جانتا اور مانتا ہے. لیکن ایک حیات، ایک موت ان سے پہلے بھی ہے، اور یہ قرآن حکیم کا بہت ہی حکیمانہ فلسفیانہ پہلو ہے. مختلف مقامات پر اس کی طرف اشارہ ہے لیکن اس کی تفصیل نہیں ہے، کیونکہ یہ جو حکمت کے پیچیدہ مشکل جو اس طرح کے مقامات ہیں ان کو قرآن تفصیل سے بحث نہیں کرتا. اور کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ قرآن حکیم صرف علماء اور فلاسفرز کے لیے تو نہیں آیا، اعلیٰ عقل صلاحیتوں کے مالک لوگوں کے لیے تو نہیں آیا، یہ تو ہر انسان کے لیے آیا. اور یہ جو تفصیل ہے ان پہلوؤں کو بیان کرنے کے لیے وہ آسانی سے ہر ذہن کو سمجھ آتی ہے. اس لیے قرآن بہت ایوری ڈے جو مطلب میرے آپ جیسے عام انسان ہیں ان سے کلام کر رہا ہے. تو اس لیے اس پوائنٹ کی طرف زیادہ تفصیل نہیں بیان کی جاتی. لیکن اس آیت کو دوبارہ پڑھیں، کیف تکفرون، تم کیسے کفر کرو گے، کہ تم کیسے اللہ کو ڈینائی کر سکتے ہو. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اور بے شک تم مردہ تھے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ پہلے ایک دور تھا موت کا، پھر احیا ہوا اس دنیا میں، دوبارہ موت ہوگی قبر کی، برزخ کی، پھر ایک حیات آخرت ہے. اب کسی بھی چیز کو موت دینے یعنی کہ اس کو لائف لیس کرنے سے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ زندہ تھی اسی لیے اس پہ اماتہ کیا گیا.
تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آئی تھنک سورہ غافر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو جہنمی ہے یہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ ہم اب اپنا اعتراف کر رہے ہیں اپنے گناہوں کا، کیا کوئی نکلنے کا راستہ ہے؟ آئی تھنک دس از 11th آیت، کہ کیا کوئی نکلنے کا راستہ ہے، کوئی مہلت کا موقع دوبارہ مل سکتا ہے، یعنی کہ کوئی نیا مرحلہ موت کا دوبارہ ہو سکتا ہے، کیونکہ پہلے بھی تو ہم 5 مرحلوں سے گزرے ہیں۔ اب اس آیت میں تو سٹارٹ ہو رہا ہے موت سے، لیکن موت سے پہلے اس کا مطلب ہے ایک حیات گزر گئی، تو یہ حیات اولا کون سی ہے؟ یہ روح کی زندگی ہے، اور یہ امات اولا کون سی ہے؟ یہ اس روح کی موت ہے، یعنی کہ جس وقت عالم ارواح میں روحوں کو سلایا گیا۔ اور احیائی اولا کیا ہے؟ جب زندگی جسم کے ساتھ اس دنیا میں دی گئی، اور یہ جو سیکنڈ موت ہے یہ کون سی ہے؟ جو جسم کی موت ہوگی جب ہم اس مٹی میں چلے جائیں گے، اور پھر ایک ہماری تھرڈ لائف آئے گی، یعنی کہ اس کا مطلب ہے 3 زندگیاں اور ان کے بیچ میں 2 موتیں ہیں۔ تو جو تھرڈ لاسٹ ہماری لائف ہے وہ جب ہم خلق جدید کے طور پہ جو ہے نا وہ حیات بعد الموت کے لیے زندہ کیے جائیں گے۔ تخلیق اول جو ہے وہ عالم ارواح میں ہوئی تھی، اور اس کی جو ریزلٹنگ حیات اولا ہے وہ ہے جس میں ہم نے پورے ہوش و حواس کے ساتھ، شعور کے ساتھ اہل الست کیا تھا اللہ تعالیٰ کے۔ اب قرآن پاک کی جب وہ آیات ہم پڑھتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ حضرت آدم کی پیٹھ سے ان کی تمام ذریت نکالی، اور ان کو ہم نے اشہدہم علی انفسہم، وہ انہوں نے اپنے اوپر خود گواہی دی، الستو بربکم، ہم نے پوچھا، قالوا بلا، انہوں نے کہا بے شک، شہدنا، ہم شہادت دے رہے ہیں۔ تو اب کون کہہ سکتا ہے کہ اس مساق کرنے والے جو یہ روحیں تھیں ان کو اپنی ہستی کا، اپنے رب کے رب تعالیٰ ہونے کا شعور نہیں تھا؟ اگر ہم بے شعوری کی حالت میں ہوتے تو کیا عالم ارواح کے یہ جو 5 میثاق ہیں ان کی کوئی حیثیت، اہمیت ہو سکتی تھی؟ یقیناً اس حیات اولا میں ہر ہستی نے اپنے شعور کے ساتھ عہد کیا تھا، تو پھر کیا یہ جو شعوری ایگزسٹنس حیات نہیں کہلائے گی؟ obviously this was the first حیات that یہاں پہ اس کی طرف صرف ایک اشارہ کیا گیا ہے، بٹ آپ جب ان آیات کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ there was a first life before this موت کا جو ذکر پہلے کیا۔ تو اب اہل الست کے وقت پورا شعور ذات ہونا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ جو سیلف کانشیسنس ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ کی جو معرفت روح کے پاس تھی، جب ان آیات کو انسان ان ادوار کو پڑھتا ہے تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مخلوق میں ہم ابدی ہیں، اور ہم نے ابدی زندگی جینی ہے، حیات بعد الموت۔ البتہ ہم ازلی بھی ہیں، سبحان اللہ، ہم علم ربی میں بھی ہمیشہ سے تھے، اللہ کے علم میں، کیونکہ اللہ فاعل حقیقی ہیں، اور اللہ کے علم میں، اللہ کے ارادے میں ہم ہمیشہ موجود تھے، اور خارجی وجود ہمارا پہلی بار عالم ارواح میں ظہور پذیر ہوا، اور پھر اس کو ڈیتھ دی گئی، پھر مادی وجود اس دنیا میں سامنے آیا، اس کو اس دنیا میں ڈیتھ دی جائے گی، اور پھر ایک ابدی وجود حیات بعد الموت میں ظہور کرے گا۔ اب یہ وہ حقائق ہیں جن میں حیات، یہ جو دنیا کی حیات ہے، یہ جو ہمارے تجربے میں ہے، اور اس کے بارے میں بھی ہمیں مشاہدہ ہوتا ہے، اور حیات آخرت کے بارے میں بھی جاننا ہم پہ لازم ہو جاتا ہے، تاکہ ہم اس دنیا کی زندگی کو کامیابی سے گزار سکیں۔ اور اسی لیے قرآن پاک بار بار آخرت کی بھی بات کرتا ہے کہ اس دنیا کے لیے وہ جو حیات بعد الموت کا جو ٹرو نارتھ ہے وہ آپ کے لیے مست۔ اسی وجہ سے یہ جو قول ہے جس کو حدیث ہے یا حضرت بابا علی کا قول ہے، من عرف نفسہ عرف ربہ، یہ زندگی یہ نہیں ہے جو یہ مادیت میں پھنسا ہوا انسان سمجھ رہا ہے، زندگی نہایت طویل ایک عمل ہے، جاویداں پہ ہم دواں، ہر دم جواں ہے زندگی، علامہ اقبال کا شعر ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں روح کو تو کہیں وقفہ نہیں ہے، اللہ کے ارادے میں تھی، اللہ کے امر میں تھی،
اللہ تعالیٰ نے اس کو پھونکا، اپنے سے الگ کیا، وہ نور جو ہے وہ عالم ارواح میں اللہ کے سامنے اس نے عہد لیا، پھر وہ وہاں سو گئی، پھر وہ میرے جسم میں آئی، پھر یہاں پہ مجھے جب میری ڈیتھ آئے گی تو یہی روح دوبارہ برزخ میں چلی جائے گی، وہاں سے یہ اپنے رب کے سامنے پھر حاضر ہوئے گی، پھر اس کو ایک جسم دیا جائے گا، اور وہاں سے اس نے پھر ایک نیور اینڈنگ حیات اس نے گزارنی ہے. یہ میری حقیقت ہے. اس میں ایک حصہ تو ہمارے ایمان کا لازم جزو ہے کہ ایک آنے والی آخری حیات بعد الموت، ایک ابدیت زندگی نے ختم نہیں ہونا، یعنی کہ ہمارا وجود ابدی ہے، ہمیشہ رہے گا. لیکن دوسرا حصہ یہ ہے کہ زندگی کا، جس کے بارے میں جنرلی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی رحم مادر سے شروع ہوتی ہے. قرآن بتا رہا ہے کہ تم ایک زندگی پہلے گزار آئے ہو، اور ایک زندگی، ایک موت تم پہ پہلے گزر گئی اس مادی زندگی میں آنے سے پہلے. تو یہ تیسری بات اس میں جو ہے وہ یہ کہ اس حیات اولا سے بھی پہلے تمہارا پوٹینشیل وجود تھا اللہ کے علم میں. اب پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو 3 زندگیاں اور 2 موتیں ہیں ایز وقفہ ان کے درمیان، اس درمیانی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور یہ وقفہ زندگی میں کیوں ڈالا گیا؟ یہ ایک مسلسل سلسلہ، ایک عمل ہے زندگی، تو پھر اس میں اتنے وقفے کیوں آئے؟ اس کی بھی قرآن پاک میں سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ وضاحت کر دیتے ہیں کہ بیسیکلی میں نے یہ جو حیات اور زندگی اور موت کا جو یہ میں نے نظام بنائے، کیوں؟ لی، تاکہ یبلوکم، میں تمہیں ٹیسٹ کر سکوں، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے اچھے اعمال کرتا ہے، کون ہے جو اپنے رب کی معرفت جو ہے وہ خود چاہے اس اللہ کو. اللہ زبردستی نہ تم پہ یہ جو ہے دین یہ تم پہ نافذ کرے. تم میں سے کون ہے جو اس معرفت کو، اس کا شعور رکھتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے، اور اپنی یہ جو جسم ہے اس کی شہوتوں اور احساسات میں کھو نہیں جاتا، بلکہ اس معرفت حق کی جستجو کرتا ہے اور پھر اس پہ استقامت دکھاتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے. تو بیسیکلی یہ آیت از ویری پاورفل اینڈ ویری ڈیپ، کیونکہ اس کے اندر بہت سے حقائق ہیں جب انسان اس پہ غور کرے. هو الذی، اور پھر اللہ کی ذات وہ ہے، خالق، جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے، لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ وہ ہے، خالق لکم ما فی الارض جمیعا، جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے، لکم تمہارے لیے پیدا کیا، تمہیں اپنے لیے بنایا. یہ جو اوپر ہمیں روح کی حقیقت بیان کی گئی کہ تم اصل میں یہ جسم نہیں ہو، یہ کوئی ڈگری نہیں ہو جو دنیا نے تمہیں دے دی ہے، تم یہ رینک نہیں جو دنیا نے تمہیں دے دی ہے، تم یہ پروفیشن نہیں جو دنیا نے تمہیں دے دی ہے، تم ایک بہت بڑی حقیقت ہو. تو اللہ ہمارے تمہاری تو وہ عظمت ہے، اور یہ جو زمین ہے جس کے پیچھے تم اپنی زندگی خوار کر رہے ہو اور اپنے رب کو جس کی وجہ سے بھولے ہوئے ہو، یہ تو میں نے تمہاری خدمت کے لیے بنایا ہے، اس کو تو تمہارے لیے بنایا. ثم مستوى، پھر اس کے بعد اللہ نے استوا کیا، الی السماء، یعنی کہ اس نے ارادہ کیا، قصد کیا آسمان کی طرف، فسواہن 7 سماوات، اور پھر اس نے ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنائے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، بے شک اللہ کے علم میں ہر چیز ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہو، چاہے وہ بڑی سے بڑی ہو. صدق اللہ العظیم. یا اللہ میاں کان پاک پڑھتے، پڑھاتے، سمجھتے، سمجھاتے ہوئے غلطی کوتاہی لرزش ہوئی تو اسے بخش دے، معاف کر دیں. اور قرآن پاک کا یہ پڑھنا تمام انبیاء، تمام رسول، تمام اہل بیت اطہار، تمام صحابہ، امت میں جتنے امتی آئے، فوت ہوئے، شہید ہوئے، زندہ قیامت تک آئیں گے، ملائکہ، رجال الغیب اور بابر سپر کی مجھ غلام بیٹی کی طرف سے اپنی بارگاہ میں اپنی شان کے مطابق قبول کرتے ہوئے ہماری طرف سے ہدیہ بارگاہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا دیں. اور قرآن پاک کا نور ہمیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے. قرآن پاک کو ہمارا جلیس بنائے، قرآن پاک کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور کما حق کا وہ قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس سے محبت کرنے، دوسروں تک پہنچانے اور اس کے مطابق جینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیر.